آیت نمبر 46 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. قائدین بیٹھے رہنے والے. قاعدہ کسے بولتی ہے؟ نماز میں بھی بولتی نہیں، وہ جو درمیان میں بیٹھتی وہ قاعدہ ہے نا، سجدہ بیٹھنا. کرتی ہیں پھر بیٹھتی وہ قاعدہ ہے. تو یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی. ان کا ارادہ ہی نہیں ہے نکلنے کا، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا. اللہ کو نہیں پسند ہے ان کا آنا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا. اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے پڑے ہیں نا، کمزور رہے، ہینڈی کیپڈ، لنگڑے، للے، معذور رہے، ان کو اجازت ہے نا بیٹھے رہنے کی، تو جاؤ ان کے ساتھ بیٹھے رہو. تو یہ کیا ہوا؟ بیٹھے. یہ ایک حقیر سا، یہ حقیر سی اجازت ہے. انہوں بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں معذور ہیں، اللہ ان کو وہ صحت تندرستی وہ جسمانی یہ نہیں دیا ہے، اس کے واسطے انہوں بیٹھی. تمہیں اچھے ہٹے کٹے ہوتے ہوئے بھی جاؤ ان کے ساتھ بیٹھے رہو جاؤ. اس کا مطلب کیا؟ ایک حقیر، یہ ایک تانا دینے کے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ وہ جو اپاہج بیٹھے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھے رہو، ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو. یہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کا کوئی عذر اس وقت مانا جا سکتا ہے جب اس نے اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش پوری کرے، تیاری پوری کر ڈالنا، اور تیاری پوری کی پوری ہو جائے. پھر کوئی غیر اختیاری وجہ ایسی پیش آ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا فرائض ادا نہیں کرتا تو وہ کہ اسے ہے نا جواز ہے. کوئی انیویٹیبلٹی آ گئی، اپنی تیاری تو کر دیا تھا، جانے کی تیاری کر دیا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی یہ کر دیا تھا، زیادہ سفر تیار کر لیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن اب پھر کچھ انیویٹیبلٹی آ گئی. ہو سکتا ہے کوئی مجبوری آ گئی، یا کوئی بیمار ہو گیا، یا خود ہی بیمار ہو گیا، تب کیا ہوتا ہے؟ اپنا فرائض ادا نہیں کر سکنے کا کوئی جواز ہوتا ہے، اللہ اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن کسی قسم کی کوشش اور تیاری کے بغیر یہ کہہ دینا کہ ہم معذور ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، یہ اللہ قبول نہیں کر سکتا. مثلا کوئی شخص، اب ایک یہ دیا جا رہا ہے کہ فجر کے وقت اٹھنے کے واسطے الارم بھی نہیں لگاتا، ہاں، کوئی یہ بھی نہیں رہتا اس کا، نہیں، بعد میں ہاں. اٹھے نہیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ نہیں اٹھا، اٹھنے نہیں ہوا، ارے کوشش ہی نہیں کی نا، الارم بھی نہیں رکھا نا، کسی کو بولا بھی نہیں نا مجھے اٹھانا ہے، نماز فجر کو اٹھا دے بھائی مجھے، کسی کو بول دیتا اگر الارم نہیں رکھا تو، یا الارم رکھ دیتا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا، بعد میں نہیں اٹھا تو کیا ہوا؟ اس نے تیاری ہی نہیں کی. تیاری کرتا پھر بھی نہیں اٹھتا، کوئی نہیں اٹھاتا یا الارم بجتا نہیں یا کچھ ہوتا تو الگ بات تھی نا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عذر اس وقت ہو سکتا ہے جب اس نے تیاری کی ہو. انہوں نے تیاری ہی نہیں کی ہے. اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی، لیکن نہیں، اللہ کو ہی پسند نہیں ہے ان کا نکلنا. آگے کہہ رہا ہے کیوں پسند نہیں، کیا ہوتا اگر یہ آتے تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم قدیم میں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، منافقت پھیلاتے، لوگوں کو پس ہمتی کر دیتے، یا ان کا ولولہ ڈاؤن کر لیتے، مورل ڈاؤن کر دیتے، یہ ہو سکتا تھا. انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.